اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک پاک ٹیوب میں اسلام کی دلچسپ معلومات کے سلسلے میں خوش آمدید۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس نام سے پکاری جاتی تھی؟ آرک۔ کس پیغمبر کو آرے سے چیرا گیا تھا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر کس وجہ سے عذاب نازل ہوا؟ ناپ تول میں کمی کی وجہ سے۔ ایکا کن کی قوم تھی؟ حضرت شعیب علیہ السلام۔ محدثین کسے کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام سے قبل انبیاء کرام کو ماننے والوں کو کہتے تھے۔ دل کے کڑکنے کی آواز سے کون سی قوم ہلاک ہوئی تھی؟ حضرت صالح علیہ السلام کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام کیا تھا؟ راخیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کس ملک میں انتقال فرمایا؟ مصر۔ ابر کس پیغمبر کا نام تھا؟ حضرت ہود علیہ السلام کا۔ حضرت شیس علیہ السلام کے والد محترم کا اسم مبارک بتائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ وہ بت تراش کر بیچتے تھے۔ کس نبی کی نماز جنازہ فرشتوں نے پڑھائی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کتنی ازواج مطہرات تھیں؟ 4۔ حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کس کے مشابہ تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے۔ کس پیغمبر کو بچپن میں صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دیا گیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اونٹ کا گوشت کس پیغمبر کی شریعت میں حلال نہ تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کس پیغمبر نے اپنی نبوت کی شہادت پیدائش کے بعد اپنی والدہ محترمہ کی گود میں اپنی زبان مبارک سے دی؟
حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کس پیغمبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ زمین پر واپس آئیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر آنے کے بعد کس شریعت پر عمل کریں گے؟ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کس وجہ سے جاتی رہی تھی؟ اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رونے کی وجہ سے۔ کس پیغمبر نے 900 سال تک تبلیغ دین کی؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ دنیا میں سب سے پہلے سامان زراعت کس نے بنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کس مقام پر قبول ہوئی؟ مقام منی میں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی ملاقات کس مقام پر ہوئی؟ مقام عرفات پر۔ حابیل و قابیل میں سے قابیل کی بہن کا نام کیا تھا؟ اکلیما۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کا خمیر کس فرشتے نے زمین سے لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچایا تھا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے۔ کیا اقامت کے وقت مسواک کرنے کا حکم ہے؟ احادیث سے کئی اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسواک کرنے کا پتہ چلتا ہے۔ بطور خاص وضو کے وقت اور نماز کے وقت مسواک کرنے کی بڑی ترغیب دلائی گئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اگر مجھے اپنی امت یا لوگوں کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے ان کو مسواک کا حکم دے دیتا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نمازی کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے لیے مسواک کر لیا کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب وضو کرنے لگے تو پہلے مسواک کرے۔ اگر وضو کے وقت مسواک نہیں کر سکا تو نماز سے پہلے کسی وقت مسواک کر لے، خواہ اقامت ہی کیوں نہ ہو رہی ہو۔ نماز سے پہلے کسی وقت مسواک کرنا نماز کے لیے مسواک کرنا ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جاتا ہے۔ زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ترجمہ: اگر مجھے اپنی امت کو حرج و مشقت میں مبتلا کرنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا، نیز میں عشاء کو تہائی رات تک مؤخر کرتا۔ ترمذی کی اس روایت میں راوی ابو سلمہ زید بن خالد رضی اللہ عنہ کا اس حدیث پر عمل کرنے کی کیفیت ذکر کرتے ہیں۔ ترجمہ: زید بن خالد رضی اللہ عنہ نماز کے لیے مسجد آتے تو مسواک ان کے کان پر بالکل اس طرح ہوتی جیسے کاتب کے کان پر قلم ہوتا ہے۔ وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو مسواک کرتے، پھر اسے اس کی جگہ پر واپس رکھ لیتے۔ صحابی کے عمل سے واضح ہوتا ہے کہ ہم مسواک مسجد لا سکتے ہیں اور نماز کھڑی ہوتے وقت اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ نماز کے وقت مسواک کا استحباب کمال نظافت، شرف، عبادت اور تقرب اللہ کا باعث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
ترجمہ: مسواک منہ کی صفائی و پاکیزگی اور رب تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے 5 اوقات میں مسواک کرنے کو زیادہ فضیلت دی ہے، گو کہ اس کا استعمال عام ہے، کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ وضو کے وقت، نماز کے لیے کھڑا ہوتے وقت، قرآن کی تلاوت کے وقت، بیدار ہوتے وقت اور منہ میں بدبو آنے کے وقت۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جس بندے نے وضو میں مسواک نہ کیا ہو وہ اقامت کے وقت مسواک کر سکتا ہے۔ اسی طرح وہ بھی بوقت اقامت مسواک کر سکتا ہے جنہوں نے بہت پہلے وضو میں مسواک کیا تھا، اور نماز کھڑی ہونے کے وقت مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔